السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آج ہم 9واں ہجری سال مدنی زندگی کا ڈسکس کریں گے۔ اس سبق کے بھی 3 حصے ہیں: غزوہ تبوک، وفود، حج ابو بکر۔ غزوہ تبوک کی بات کر لیتے ہیں۔ موتا کی جنگ نے مسلمانوں کی دھاک بٹھا دی تھی۔ کیسے روم نے مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے بڑی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس کے تحت عرب سردار بھی فوجیں جمع کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بات سے خبردار رہتے تھے جس کا اسلام اور مسلمانوں پر اثر پڑتا ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاری کا حکم دیا۔ سپر پاور سے مقابلہ تھا، گرمی کا موسم تھا، دور کا سفر تھا، وسائل بہت ہی کم تھے، کھجوروں کی فصل تیار تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس غزوہ میں بہت سی قربانیاں دی، صدقہ و خیرات کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی بہترین کوشش کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال حاضر خدمت کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال خیرات کیا۔ حضرت عثمان و عبد الرحمن نے رضی اللہ عنہم ڈھیر سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ رجب 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 کی فوج لے کر نکلے۔ فوج میں 10,000 گھوڑے اور 12,000 اونٹ بھی تھے۔ مدینہ سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک میں مقیم ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر رومی قیادت کی ہمت نہ ہوئی کہ ان سے مقابلہ کرے، جن کے صرف 3,000 لوگوں نے 1,00,000 سے جنگ کی تھی، اس لیے یہ جنگ نہیں ہوئی۔ وہاں کئی قبائل کے لوگوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر اطاعت قبول کی۔ اس طرح بغیر کسی ٹکراؤ کے اسلامی لشکر کامیاب لوٹا۔ 50 دن کا تقریباً یہ سفر تھا۔ اس کارروائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ رومیوں اور روم کے قریب آباد جو عرب عیسائی تھے، مسلمانوں کی طاقت کا اور زیادہ روب ان پر بیٹھ گیا اور پھر انہیں مدینہ کی طرف غلط نظر سے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس غزوہ میں سچے مومنین نے شرکت کی، منافقین پیچھے رہ گئے۔ 3 صحابہ بنا کسی عذر کے پیچھے رہ گئے، انہیں اللہ نے آزمائش میں ڈالا، پھر ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ خیر کے اجتماعی کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ غزوہ تبوک کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 61 ایئرز تھی۔ اس عمر میں لوگ آرام کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی حفاظت کی خاطر اس عمر میں بھی مشقتیں برداشت کی تاکہ ہم تک دین پہنچ سکے۔ اس میں بھی ہمارے لیے پیغام ہے کہ آخری دم تک ہم نے دین کا کام کرنا ہے۔ اب وفود کی بات کر دیتے ہیں اور جو وفد نجران سے آیا تھا اس کی۔ صلح حدیبیہ کے بعد سے دعوت کے مواقع بڑھ گئے تھے اور لوگوں کا اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے تھے، بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ فتح مکہ کے بعد بھی کئی قبیلوں کے وفد آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ غزوہ تبوک کے بعد بھی یہ رفتار اور بڑھ گئی۔ تعداد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا تعداد تھی۔ صلح حدیبیہ میں 1500، فتح مکہ میں 10,000، غزوہ تبوک پر 30,000، حجۃ الوداع 1,24,000۔ علماء کے مطابق تقریباً 70 وفود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ آئے اور اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ مکہ سے یمن کے راستے پر نجران نامی علاقے میں 73 گاؤں تھے، جن میں 1,00,000 سے زائد جنگجو مردوں کی آبادی تھی۔ یہ سب عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے۔ ان کی طرف سے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ کافی غور کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماتحتی میں رہنا قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر کیا اور ایک معاہدہ کیا کہ بعد میں یہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اب ان تمام باتوں سے کیا سبق ملتا ہے کہ اپنے اخلاق و اعمال سے مسلسل علم کو سیکھتے ہوئے اور بہترین انداز میں پیش کرتے ہوئے لوگوں کو اسلام سے قریب کرنا ہے، اپنے ایمان پر ہمیشہ مضبوطی سے جمے رہنا ہے، اور آخر کار غلبہ جو ہے وہ حق کا ہونا لازم ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حج کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسک حج قائم کرنے کی غرض سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا اور ان کی قیادت میں لوگوں نے حج کیا۔
حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت بھیج کر یہ اعلان کرایا کہ آئندہ سے کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی آدمی جاہلیت کی دور کی طرح بے لباس ہو کر بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے۔ یہ اعلان گویا جزیرۃ العرب سے جاہلیت کے خاتمے کا اعلان تھا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ امیر کی اطاعت کو لازمی سمجھنا ہے مگر گناہ کے کاموں میں نہیں۔ اگر استطاعت ہو تو زندگی میں ایک بار ضرور حج کرنا ہے اور اس کے لیے مناسک حج اچھی طرح سیکھنے بہت ضروری ہیں۔ تیسرا دور 9 سے 10 ہجری میں 4 صورتیں نازل ہوئی تقریباً ایک پارے کے برابر۔ 10واں پارہ یاد رکھنا ہے۔ 9 ہجری میں 2 صورتیں نازل ہوئی تھی، سورہ توبہ اور سورہ حجرات۔ غزوہ تبوک سے متعلق سورہ توبہ کی بہت سی آیات نازل ہوئیں، کچھ روانگی سے پہلے، کچھ روانگی کے بعد، دوران سفر اور کچھ مدینہ واپس آنے کے بعد۔ ان آیات میں غزوہ کے حالات ذکر کیے گئے اور منافقین کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ مخلص مجاہدین کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور سچے مومنین جو غزوہ میں گئے تھے اور جو نہیں گئے تھے ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر بھی سب اس سورہ میں آپ کو ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 ایئرز تک مسلسل قربانیاں دی، امت تک دین پہنچایا اور ہمارے لیے ذخیرہ چھوڑ گئے۔ تو کیا آج ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم احادیث کو پڑھیں، ان کو سمجھیں اور ان کو پھیلائیں اور ان پر عمل کریں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آگے پھیلانے کی بھی۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔